ساری عبادتوں کی جو اصل ہے، بلکہ دین کی بھی جو اصل ہے، مذہب کی جو اصل ہے، مسلک کی جو اصل ہے، وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور ان کی محبت ہے۔ آج مسلم امہ کے پاس بہت حد تک ایجوکیشن تو ہے، دولت تو ہے، فکر تو ہے، عبادتیں تو ہے، ریاضتیں تو ہے، بہت کچھ ہے، لیکن میری قوم کے پاس آج ویسا عشق نہیں جیسے عشق کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ بلکہ اگر گہرائی کے ساتھ ہم مطالعہ کریں تو صرف عشق کا نام رہ گیا ہے، یا عشق کے نام پر چند رسومات رہ گئی ہیں۔ حقیقت میں جو عشق ہے، جسے عشق کہتے ہیں، آج اس سے میری قوم ناآشنا ہے۔ یاد رکھیں، جو عاشق رسول ہوگا، بہت توجہ سے سننے والا یہ عنوان ہے، بلکہ سننے سے کم اور سمجھنے سے زیادہ ہے۔ حالانکہ سواریاں آ جا کر رہی ہے، لیکن یہ بھی آپ کے اور میرے عشق کہ ہم توجہ کس طرف رکھتے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا میں سب کچھ بننا آسان ہے، سب سے مشکل کام ہے عاشق بننا، مشکل ترین کام ہے۔ سب ڈگری آسان ہے، ڈگری عشق مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نمازی بننا آسان، عالم بننا آسان، خطیب بننا آسان، حافظ بننا آسان، عابد بننا آسان، زاہد بننا آسان، لیکن وہ عاشق بننا مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نمازی ہوگا ضروری نہیں ہے کہ وہ عاشق بھی ہو، جو حاجی ہوگا ضروری نہیں ہے کہ وہ عاشق بھی ہو، جو عالم ہوگا ضروری نہیں ہے کہ وہ عاشق بھی ہو، جو خطیب ہوگا ضروری نہیں ہے کہ وہ عاشق بھی ہو، لیکن جو عاشق ہوگا وہ سب کچھ ہوگا۔ اگر وہ عاشق ہیں تو وہ کبھی بے نمازی نہیں ہوگا، اس لیے کہ تقاضے عشق یہ ہے، جب اس کو خیال آئے گا کہ میرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو پھر اس نے 5 ہی وقت کی نہیں پڑھنا، بلکہ پھر وہ تو تہجد میں بھی اٹھ کر کے بیٹھے۔ آپ توجہ کریں، یہ جتنے عشاق تھے، کسی کی تہجد کبھی فوت ہوئی ہے تو مجھے بتاؤ، کس نے تقریر کی تھی ان کے سامنے جا کر کے کہ تم نے تہجد پڑھنا ہے؟ پوری رات کوئی 300 رکعت پڑھ رہا ہے، کوئی 700 رکعت پڑھ رہا ہے۔ ارے نیند کس کو اچھی نہیں لگتی، لیکن آخر یہ بستر چھوڑ کے اٹھتے کیوں تھے؟ تو وہ جانتے تھے نیند میں مجھے سکون ملتا ہے، نماز میں یار کو سکون ملتا ہے۔ عشق بہت بلندی پر لے جاتا ہے۔ آج میری قوم سب چیز پر محنت کر رہی ہے، عشق رسول پر محنت نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، جس دن اس قوم کے پاس عشق آ جائے گا، واللہ ساری دنیا غلام ہوگی اور تم امام ہوگے، اس لیے کہ عشق غلام نہیں، عشق امام بناتا ہے، عشق کو اتنی بلندی پر لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اگر حبشی کو عشق مل جائے تو کعبے کی چھت حبشی کے قدموں کے نیچے نظر آتی ہے، حبشی کعبے کے اوپر نظر آتا ہے۔ عشق بہت بلند چیز کا نام ہے۔ عشق کسی کو، توجہ کریں، عشق کی بات، عشق کسی کو نبی کا بیٹا کہلوا دیتا ہے۔ بیٹا ہونے کے لیے خون ضروری ہے، لیکن عشق کیا ہے؟ عشق نے بغیر خون کے بیٹا بنا دیا۔ عشق نے، دیکھو، جس کی رگوں میں نبی کا خون نہیں، بہت نازک بات آ گئی، جس کی رگوں میں نبی کا خون نہیں، وہ نبی کا بیٹا نہیں کہلا سکتا۔ لیکن عشق نے کیا منزل عطا کی کہ کسی کو نبی کا بیٹا کہلوا دیا۔ اگر آپ تھوڑا پریشان ہو گئے تو میں اس کی تشریح کر دوں، اس لیے کہ پریشان گھر جانا نہ آپ کے لیے اچھا ہے نہ میرے لیے اچھا ہے۔ دیکھیے،
ایک ننھا سا بچہ ہے، میں اس کو حدیث کو بطور مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھ رہا ہوں، اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک ننھا سا بچہ ہے، اپنی ماں کے ساتھ 4 سال کی عمر میں اپنے ننیال جا رہا ہے، اور ننیال جاتے ہوئے اچانک وہ قافلہ جس میں ماں ان کی شامل تھی، ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور قافلہ لوٹ لیا۔ اس دور میں لوگ پیسے سے زیادہ، مال سے زیادہ انسانوں کو لوٹنے کی کوشش کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اس دور میں بازار میں بیچے اور خریدے جاتے تھے، انسان بھی بیچے جاتے تھے بازار میں اور خریدے جاتے۔ ویسے خریدے بیچے تو آج بھی جاتے ہیں انسان، پہلے انسان کی صورتیں بکتی تھی، ابھی انسان کے ضمیر بکتے ہیں۔ انسان تو آج بھی بک رہا ہے، جب تک صورتیں بکتی تھی اتنا بگاڑ نہیں تھا، جب سے ضمیر بکنے لگے ہیں بہت بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ اس لیے کہ صورت بکتی ہے تو صرف غریب بکتا ہے، لیکن جب ضمیر بکتا ہے تو کروڑ پتیوں کے بھی ضمیر بکتے ہیں، اربوں پتیوں کے بھی ضمیر بکتے ہیں، اہل علم کے بھی ضمیر بکتے ہیں، اہل قلم کے بھی ضمیر بکتے ہیں، اہل زبان کے بھی ضمیر بکتے ہیں۔ یہ ضمیر تو خریدے بیچے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، لوگ کہتے ہیں انسان آزاد ہے، میں نے کہا انسان اس وقت آزاد کہلاتا جب اس کے ضمیر کا سودا نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، بات تلخ ہے مگر سچ ہے، یہاں بھی کتنے لوگ ہیں جو اپنے ضمیر کو بیچ چکے ہوں گے، مگر یہاں بیٹھے ہیں۔ کسی نے گانوں کی دہلیز پر ضمیر کا سودا کیا، کسی نے نفس کی دہلیز پر ضمیر کا سودا کیا، کسی نے گناہ کی دہلیز پر زمین کا سودا کیا، کسی نے معاذ اللہ مال و دولت کی دہلیز پر زمین کا سودا کیا۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، اس وقت لوگ انسانوں کو خریدتے تھے، بیچتے تھے، تو ڈاکو لوگ زیادہ تر لوگوں ہی کو قیدی بنا لیتے تھے اور بھاری قیمت میں بیچتے تھے۔ وہ ننھا سا بچہ جو 4 سال کی عمر میں ڈاکوؤں نے لوٹ کر لے گئے، ماں کی گود سونی کر دی، ماں کی گود خالی کر دی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حادثات خوشیوں سے زیادہ امید افزا ہوتے ہیں، کبھی کبھی برائیاں انسان کے لیے اچھائیوں کا سبب بن جاتا ہے۔ بگڑ کر میری حالت نے میری بگڑی بنا دی ہے، کبھی کبھی حالات بگڑتے ہیں تو بگڑی بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ننھا سا 4 سال کا خوبصورت سا بچہ ڈاکوؤں کے ہاتھ لٹ گیا اور بازار میں مکے کے بک گیا اور مکے کے بازار میں بکا، تو اس وقت اس ننھے سے بچے کو خریدار کے طور پر جو آیا، وہ ملکہ تجار کہلانے والی ایک خاتون کا بھتیجا خریدنے کے لیے آیا۔ ملکہ تجار نے اس ننھے سے بچے کو خریدنے کے لیے بھیجا اور وہ بچہ خرید کر کے بھتیجے کے ذریعے سے گھر میں آیا۔ جو ملکہ تجار تھی، اللہ اکبر، وہ جو ملکہ تجار تھی دولت کے اعتبار سے وہ اتنی مضبوط تھی کہ پورے مکے میں کوئی اس کے ٹکر کا مالدار نہ تھا، لیکن اس کی قسمت کا ستارہ اتنا بلند تھا، اتنا بلند تھا کہ مال کے اعتبار سے کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن روحانیت کے اعتبار سے بھی مستقبل میں کوئی اس کے ہم پلہ نہیں تھا، اس لیے کہ وہ آج بیوہ خدیجہ کہلا رہی تھی اور چند سالوں کے بعد اس نے زوجہ محمد الرسول اللہ کہلانا تھا، جسے دنیا ام زہرا سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ خدیجہ کی شان کیا ہے؟ اللہ اللہ، عرش سے جس کو سلام آتا ہے، عرش سے جس کو تسلیم آتی ہے، اس کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ کائنات میں کوئی خاتون ایسی نہیں جس کو خدا سلام بھیجتا ہے، یہ سیدہ کی امی ہے جس کو خدا نے عرش سے سلام بھیجا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان مصطفیٰ۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ مقدس
मुकद्दस खातून है। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पहला निकाह किया तो उस पहले निकाह में जो दुल्हन बन करके आई उसे सैयदा खदीजतुल कुबरा कहते हैं। बस इतना अर्ज करना चाहते हैं, अगर सैयदा खदीजतुल कुबरा की कोई फजीलत बयान ना भी की जाए तो सिर्फ अक्लमंदों को इतना काफी है समझने के लिए कि अल्लाह अकबर। अब जरा तवज्जो करें, अगर आप सैयदा खदीजतुल कुबरा की अजमत को समझना चाहते हैं तो इतनी उनकी शान समझ ले, जिसका शौहर नबियों का सरदार है, जिसका दामाद वलियों का सरदार है, और जिसकी बेटी सारी जन्नती औरतों की सरदार है, और जिसके नवासे जन्नती जवानों के सरदार है, उसी को खदीजतुल कुबरा कहते हैं। वो नन्हा सा 4 साल का बच्चा खदीजतुल कुबरा के भतीजे के हाथों खरीदा गया। भतीजे ने लाके फुप्पी के पास पेश किया, फुप्पी अम्मी ये नन्हा सा बच्चा है, इसका नाम जैद है, आप इसको कबूल फरमाएं। नन्हे से बच्चे को सैयदा खदीजा ने कबूल कर लिया। अब वो बच्चा सैयदा खदीजा के घर में बच्चों की तरह पलने लगा। खदीजतुल कुबरा का निकाह हो गया। ये लंबी सी दास्तान है, बहुत दूर से नहीं आना चाहते। असल उन्वान ये है, इश्क क्या बनाता है, बात इसी पे चल रही थी। फिर क्या था, सैयदा खदीजा दुल्हन बन गई, उनकी शादी हो गई, उनका निकाह हो गया। 2 मरतबा बेवा हुई थी, तीसरी बार निकाह का इरादा न था। हुजूर को देखा, इरादा बन गया और उसके बाद वो दुल्हन बन गई। जैसे ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई, सैयदा खदीजा ने अपना पूरा माल पेश किया। या रसूल, ऐ मेरे सरताज, अभी तो नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था, ऐ मेरे सरताज आज से मैं भी आपकी, मेरा माल भी आपका, सब कुछ आपका, जैसे चाहे तसर्रुफ फरमाए। और सारा माल हुजूर को पेश कर दिया। तो जब सब दे दिया मालिका ने, तो फिर वो खूबसूरत सा गुलाम, जो नन्हा सा बच्चा पलते पलते अब जवानी की दहलीज की तरफ बढ़ रहा था, उस नन्हे से खूबसूरत जैद को भी कह दिया, जब मैं आपकी हो गई हूं तो ये मेरा गुलाम और मेरी सारी कनीजें आपकी है, ये जैद भी आपका है। अल्लाह अकबर। हजरत जैद जिसे हम कहते हैं जैद इब्ने हारिसा, हारिसा के बेटे जैद, अल्लाह अकबर। अब रसूलुल्लाह की खिदमत में रहने लगे। हुजूर इतने खूबसूरत थे, इतने नेक सीरत थे कि जो हुजूर को देखता हुजूर ही का हो करके रह जाता। फिर उस पर हुजूर के अखलाक, हुजूर के किरदार, हुजूर का अंदाज। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, अपनी जात के लिए कभी किसी को डांटा नहीं। मुझे हैरत है, हम जब पढ़ते हैं, हालांकि मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं, लेकिन फिर भी उलमा की जूतियां सीधी करते हुए कुछ पढ़ा है, कुछ सतरें पढ़ी है, तो हमने पढ़ा तो हमें पता चला